السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صادق مجید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت ہے اور پوری قوم ان کا یوم ولادت ہمیشہ پوری عقیدت و احترام کے ساتھ مناتی ہے اور ان کی تعلیمات کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، پاکستان کو یقینی طور پر بہت ہی بحرانی حالات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو آئیڈیل سطح پر قرار دیا جا سکے اور حکومت خود اپنے خلاف سازشوں کا شور مچا رہی ہے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کی طرف سے یہ واضح طور پر یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ٹیک اوور نہیں ہوگا، اور صدر وزیر اعظم اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف کسی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ کہا جا چکا ہے، نواز شریف صاحب نے بارہا کہا ہے، باقی جماعتیں بھی ان کے ساتھ یہ بات کہتی رہتی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے گا اور غیر جمہوری اقدام کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ ملک کس حالات سے دوچار ہے اور قائد کا پاکستان جو تصورات تھے، جو تعلیمات تھیں، ان سے ہم کتنا ہم آہنگ ہو سکے ہیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری سیاسی قیادت کی کیا ذمہ داریاں تھیں، کیا کردار ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج نفیس احمد صدیقی صاحب، سیاستدان ہیں، قانون دان ہیں، ان کے ساتھ نہال ہاشمی صاحب، سیاستدان، قانون دان اور PMLN سے ان کا تعلق، اور ان کے ساتھ چودھری الہی بخش صاحب سینئر سیاستدان ہیں اور پاکستان کی ایک زندہ تاریخ ہیں کہ ہمیں پاکستان سے اب تک سارے واقعات پر ان کی گہری نظر ہے۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں نفیس احمد صدیقی صاحب سے۔ ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو۔ نفیس صاحب، آج کا پاکستان قائد اعظم کے تصورات سے کس قدر ہم آہنگ ہے؟ میرا خیال ہے کم از کم قائد اعظم کے پاس جو پاکستان کا تصور تھا وہ یہ پاکستان تو نہیں تھا جو ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے یہ تقریباً، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ قائد اعظم نے جس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی اس کا مقصد اس بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک اکانومک وائبل پولیٹیکل ایک ملک جہاں پر کہ تمام لوگوں کو بلا کسی امتیاز کے، بغیر کسی فرق کے، تمام مذہب کے لوگ ماننے والے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ یہاں یہ ایک جمہوری ملک ہونا چاہیے، ایک لبرل ملک ہونا چاہیے، پارلیمانی سسٹم ہونا چاہیے اور عوام کی حاکمیت ہونا چاہیے۔ یہ وہ تو جو میں براڈلی بتا رہا ہوں جو تصور ان کے پاکستان میں تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بدقسمتی ہماری کہ قائد اعظم رحلت فرما گئے، اور اس کے بعد کیونکہ وہ تمام لوگ اس میں شامل ہو گئے جن کا اس ملک کے بنانے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ اگر آپ غور کریں، مختصر طور پر یہ کہوں گا کہ قائد اعظم کے فوری بعد اس ملک جو بیوروکریسی ہم نے انہیریٹ کی تھی، ہندوستان سے ICS آئے تھے، سرونگ بیوروکریٹ ہوں یا ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوں، وہ آرمی اور اس ملک کا فیوڈل، کیونکہ اس ملک کے فیوڈل میں سندھ نے بڑا کردار ادا کیا تھا، لیکن پورے پاکستان کے تمام صوبوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا تھا جو آزادی کے لیے قائد اعظم کی تحریک تھی۔ لہذا یہ تینوں مل گئے اور ان تینوں نے اس ملک کا نقشہ اپنے لحاظ سے بنایا۔ مطلب مثال کے طور پر یہ بات بھی صحیح ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو تھی قائد اعظم کی، ان کو وقت نہیں ملا تو ان کے پاس اس لحاظ سے ہوم ورک نہیں تھا جو انڈین نیشنل کانگریس کے پاس تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے پاس تقریباً آئین تیار تھا، ایک ڈھانچہ، ان کے پاس ایک لینڈ ریفارم کی ایک پالیسی تھی، ان کے ذہن میں ایک اکانومک پالیسی تھی اور تمام چیزیں۔ لہذا انہوں نے آتے ہی 48 میں اپنے ریفارم شروع کر دیے، ان کے پاس پلان موجود تھے۔ ہمارے پاس ممکن ہے قائد اعظم کے پاس ہو، لیکن ان کو اتنا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد ہم نے ڈریل کیا اور ہم نے ان تمام اصولوں سے، مطلب میں سمجھتا ہوں پہلی نفی ہم نے پہلا کانسٹیٹیوشن جا کے 1956 میں بنایا اور اس کے درمیان میں ہم نے قرارداد مقاصد بنا لیا۔ میرا مطلب کہنے کا کہ اگر آپ قرارداد مقاصد بنا سکتے تھے تو آپ پاکستان کا آئین بھی بنا سکتے تھے۔ آپ نے قرارداد مقاصد بنا کر آپ نے بیسک جو قائد اعظم کی اسپرٹ تھی اس کو آپ نے نیگیٹ کر دیا۔ اینی ہاؤ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہمارے دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک میں جب تک صحیح معنوں میں عوام کی حاکمیت نہیں ہوگی،
صحیح معنوں میں جمہوری نظام، جمہوری ادارے اور جمہوری عمل نہیں ہوگا۔ انتخابات جمہوریت نہیں ہوتی، جمہوریت یا انتخابات دونوں ذریعہ ہیں تو کسی منزل کو حاصل کرنے کا۔ وہ منزل ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی ہو سکتی ہے، ایک ایسا ہو جہاں تک جمہوری عمل اگر تسلسل سے تسلسل کے ساتھ جاری رہے منزل کی اور طرف پیش قدمی تیز ہو سکتی ہے۔ زیادہ عرصے پر جو میں نے پہلے کہا ہے، یا تو فوجوں نے ریٹائرڈ ہو گئے، انہوں نے قبضہ کیا، وہ آگے رہے، ان کا چہرہ کالا ہوا تو نوکرشاہی آ گئی، ان کا چہرہ کالا ہوا تو فیوڈلز آ گئے، یہ باری باری حکومت کرتے رہے۔ صحیح معنوں میں اس ملک میں جمہوری نظام نہیں آیا، اور اگین یہ پاکستان ایک لبرل پاکستان کا تصور تھا۔ لبرل میں کسی نگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج کے پاکستان سے 60s کا پاکستان بہتر تھا، مجھے اس سے پہلے کا تو یاد نہیں، مگر 70s کا پاکستان یقیناً آج کے پاکستان سے بہت بہتر۔ لیکن ہم فارورڈ نہیں ہو سکے، ہم تو ریورس ہو رہے ہیں، ہم ترقی کا سفر الٹے پاؤں کر رہے ہیں۔ جی نہال ہاشمی صاحب، کیا یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا پاکستان بننا تھا، یا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں لبرل پاکستان بننا تھا، قائد اعظم کی تعلیمات کیا تھیں؟ آج بات کی جا رہی ہے کہ جی ریاست کے اندر ریاست ہے، وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ قائد اعظم کا تصور تھا، یہ تعلیمات تھیں؟ اور کیا یہ بتائیے، اب جاوید ہاشمی صاحب آپ کی پارٹی سے آج چلے گئے، تحریک انصاف میں ہر جگہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹیاں بدلنا کوئی بری بات نہیں ہے، قائد اعظم نے بھی پارٹیاں بدلی تھیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالک صاحب، جس سبجیکٹ کو آپ نے لیا ہے بہت زبردست سبجیکٹ ہے، میں آپ کو اور آپ کے چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بر وقت بانی پاکستان کے کردار کو، رفتار کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں موقع دیا، سامعین اور ناظرین اور پاکستانی قوم کو بھی۔ آپ نے ایک ہی وقت میں 2-3 سوالات کر لیے۔ دیکھیں، قائد اعظم کو سمجھنے کے لیے پس منظر سمجھنا ہوگا بر صغیر کے مسلمانوں کا اور بر صغیر لوگوں کا۔ اگر ہمیں صرف ایک وائبل اکانومیکل کنڈیشن چاہیے ہوتا تو متحدہ ہندوستان میں بھی یہ مؤثر تھا کہ ہم کہتے کہ یہ ہم آج بھی وہاں پہ جو بوری کمیونٹی ہے دے آر ویری ویل آف، مگر قائد اعظم ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جس میں معاشی نظام سود سے پاک ہو، جو ریاست مدینہ کا رول ماڈل ہو۔ اسلام سے زیادہ لبرل اور ماڈرن کوئی سسٹم نہیں۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے، مذہب ایک سیپریٹ تھنگ، تو وہ رول ماڈل ہمارے پاس تھا۔ تبھی قائد اعظم نے بیک وقت اس زمانے میں الاؤڈ تھا کانگریس میں، پورا نظام میں حیات ہے اسلام میں، اس میں میں چاہوں گا بات کریں۔ چھوٹی سی بریک کا وقت آ گیا، واپس آ کے آپ سے گفتگو سے آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں کون بنائے گا قائد کا پاکستان، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ نہال ہاشمی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، وہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ جی نہال صاحب، اسلام صرف ایک دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، نظام حیات ہے۔ جو تصور تھا وہ تصور تھا معاشی اور معاشرتی کہ سربراہ حکومت جو ہے اس سے پوچھا جائے اور وہ اپنا جو معاوضہ یا اپنے جو اخراجات ہے وہ ایکسچیکر کے بل پہ اتنا عرض کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا ایک مزدور کی جو اجرت ہے وہ ریاست مدینہ کے سربراہ مملکت کی ہوگی۔ میں بات کر رہا ہوں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ قائد اعظم کا تصور تھا، اور اسلام بڑا لبرل اور سب سے زیادہ ماڈرن دین ہے ہر دور کے لیے۔ آج ایک خاص طبقہ اسلام سے اللہ ہی معلوم کس بات کا ان کو بیر ہے کہ وہ اسلام کو ایک طرف پھینک دیتے تو پھر پاکستان بننے کا کوئی جواز نہیں رہتا ہے۔ مساجد، گرجا، مندر، شراب، شباب، رشوت، چوری، بدماشی، گانے بجانے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ جو چیز الگ کرتی ہے وہ کرتی ہے آپ کی معاشی نظام اور آپ کے معاشرتی نظام کو۔ قائد اعظم نے تبھی 2 قومی نظریہ کی بات کی، قائد اعظم نے تبھی کہا کہ ہماری جو دستور ہے وہ 1400 سال پہلے بن چکی، مگر المیہ یہ ہے کہ آج قائد اعظم کے پاکستان چوری ہو چکا ہے۔ آج قائد اعظم کے پاکستان میں وہ شخص سربراہ مملکت بن جاتے ہیں جو لوگ پرتعیش، جو فرعون کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، ان کی زندگی نہیں، ریاست مدینہ کے سربراہوں کی زندگی نہیں گزارنا پسند کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں نبی کی مگر عمل کرتے ہیں فرعونیت کی، بڑے بڑے تاج، چوغے، بڑی گاڑیاں، سونے زیورات لگائے ہوئے۔ دوسری طرف آپ نے کہا مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں، تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جاوید ہاشمی صاحب نے میرے خیال سے اپنے سیاسی سفر کا خاتمہ اپنے ساتھ ہی کر دیا، اور یہ سیاسی خودکشی کی انہوں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہو سکتا ہے کسی بھی آدمی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، بدگمانی ہو سکتی ہے،
مگر جتنی ان کو تکریم، عزت اور وقت دی گئی تھی اور جتنی وہ ان سے ہم آہنگی تھی، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور صحیح سمجھنے کا اور صحیح عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. میں ان سے یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرے بڑے بھائی کی طرح رہے. اگر کوئی شخص آپ کی سیاسی جماعت کو چھوڑ دے تو اس کا سیاسی سفر ختم ہو جاتا ہے. میرا اپنا نظریہ ہے کہ جو کردار انہوں نے بنایا تھا وہ کردار کا خاتمہ کر دیا ایک پارٹی کو بلا جواز چھوڑ کے. جو لوگ ان کے لیے مرتے تھے انہوں نے اپنے کارکنوں سے پوچھا، وہ ہزاروں لاکھوں کارکن جو آج ان کے لیے آنسو سے بلک بلک کے رو رہے تھے، تو ان کو پوچھنا چاہیے تھا. میں نے ان سے ایک بار پوچھا تھا کہ لیڈر کی کوشش کیا ہے اور کیا کوالٹی ہونی چاہیے. اس نے کہا لیڈر کو ویسا ہونا چاہیے کہ ریبل کے آخری جو کمزور بھی جو ممنا ہے، جو بکری کا بچہ، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے. تو جب آدمی اکیلا نکل جاتا ہے تو بہت دور چھوڑ دیتا ہے قوم کو. اب آپ نے کہا ڈبل اسٹینڈرڈ اور ایک آدمی میں سمجھتا ہوں کپتان خان نے بڑی زیادتی کی ہے قائد اعظم کے ساتھ اپنا موازنہ کر کے. قائد اعظم جو ہے وہ پاکستانی قوم کی تقدیر، وہ آدمی ہے جس نے اپنی بیٹی سے ملاقات نہیں کی، اپنی ساری جائیدادیں جو ہے وہ پاکستان کے قوم کے نام کر دی، اسلامیہ کالجز کے نام کر دی، ایم یو کالج کے نام کی. قائد اعظم جو ہے ان کا اور ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا. قائد اعظم کہیں لندن میں کوئی سٹے بازوں سے نہیں ملا کرتے تھے. قائد اعظم زکوٰۃ خیرات جمع کر کر کے اپنے خاندان کے نام پہ کوئی عمارت یا ہاسپٹل تعمیر نہیں کرتے تھے. قائد اعظم اپنے جیب خاص سے اس بر صغیر کے مسلمان بیمار ہو یا طالب علم ہو ان کی مدد کیا کرتے. سو آدمی ایک خیال رکھا کرے کہ اپنے آپ کو کس سے موازنہ کر رہے. دوسری بات، قائد اعظم نے جب مسلم لیگ کو اپنا لیا تھا اس وقت ایک ٹرینڈ تھا. قائد اعظم بیک وقت دو پارٹیوں میں تھے، کانگریس میں بھی تھے اور مسلم لیگ میں بھی تھے اور صدر بھی تھے. تو میرے خیال سے انہوں نے، اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ آکسفورڈ میں پڑھ کے آئے ہیں، تو پھر سے جا کے مطالعہ کریں کہ قائد اعظم نے کوئی ڈوبیس رول نہیں کیا تھا. قائد اعظم نے آن پرنسپل ٹو نیشن تھیوری پہ، ٹو نیشن تھیوری کیا ہے کہ مسلمانوں کی سماجی نظام الگ ہے، معاشی نظام الگ ہے اور غیر مسلم لیگ الگ ہے. تو قائد اعظم کو اس طرح سے آپ لوگ پنگ پونگ نہ بنایا کریں. قائد اعظم نے جب کانگریس چھوڑا تھا اس کے 20 سال بعد پاکستان معروض وجود میں آیا. تو قائد اعظم کا مثال دے کے میں نے سمجھتا ہوں بس ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اب چودھری لائب بخش صاحب، آپ نے تو قیام پاکستان سے اب تک سارا سیاسی سفر دیکھا ہے، پاکستان کا سارے سیاسی قائدین کے کردار کو بھی دیکھا ہے اور ان کی کارکردگی کو بھی دیکھا ہے. کیا سمجھتے ہیں آج ہم جہاں کھڑے ہیں کتنا دور آ چکے ہیں ہم قائد اعظم کی تعلیمات سے، ان کے تصورات سے، اور کیسے ہم واپس اس منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ سر جی سب شکریہ آپ کا، آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو یہاں بلایا. سارے سیاسی آدمی ہیں، میں تو سیاستدان نہیں ہوں، آپ نے سیاستدان کا ٹائٹل دے دیا. میں تو ایک ادنا آپ رہے پی ڈی پی میں اب میں چونکہ ان میں عمر رسیدہ ہوں تو میں تھوڑا سا پیچھے ہی لے کے جاؤں گا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا وقت جو ہے وہ کانگریس میں گزارا اور کانگریس بڑی فعال تھی اور بڑے عرصے سے ان کی یہ سلسلہ تنظیم چل رہی تھی، موومنٹ چل رہی تھی. آزادی کے لیے سب سے پہلی موومنٹ جو ہے وہ کانگریس نے شروع کی. اس کے بعد پھر میرے بھائی کا نام آتا ہے کہ جس نے 1933 میں نو اینڈ نیبر لکھی. اس کے بعد اس سے پہلے اس نے 1913 بزم شبلی میں ایک چیز کی بنیاد رکھ دی تھی پاکستان کی کہ یہ جتنی مسلمانوں کی اکثریت ہے، چودھری رحمت علی، میں جی مطلب اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جتنی ریاستیں جن میں مسلمان زیادہ ہیں یہ ایک پاکستان کی الگ شکل ہو اور اس میں پاکستان کا نام بھی ایک تھیوری سے رکھا گیا، ویسے نہیں. پے سے پنجاب، الف سے افغان، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ، تان سے بلوچستان. پاکستان کا نام یہ ہے. مشرقی پاکستان کا الگ ڈھانچہ انہوں نے دیا تھا، بنگلستان یا بنگالستان. یہ دو نام دیے تھے کہ کنفیڈریشن آپ ان سے کر لیں، لیکن وہ الگ رہے، یہ الگ رہے. تو اس میں بہار تک وہ سلسلہ تھا. جب قائد اعظم آئے ایک دفعہ ناراض ہو کے چلے گئے، پھر چودھری رحمت علی نے ان کو مجبور کیا کہ آپ واپس جائیں، آپ کی وہاں ضرورت ہے، آپ کی یہاں ضرورت نہیں. اس میں انگلینڈ میں آپ کی ضرورت نہیں، آپ کی ضرورت
انڈیا میں ہے جہاں کہ پاکستان کا ایک داغ بیل ڈالی ہے، اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے واپس محنت تیز کر دی، لیکن بدقسمتی ان کو ایک ایسی بیماری لگی جس کا اس وقت علاج نہیں تھا۔ یعنی انسان جو ہے وہ گل جاتا تھا، جیسے آج کینسر ہے کہ کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے، اسی طریقے سے ٹی بی کی بیماری بھی اس وقت ایسی تھی۔ تو آپ نے اس ٹی بی کی بیماری میں آپ کو پتا مقابلہ بھی تھا، کیا اور پھر مسلمانوں کے لیے پتا علاج وطن بھی حاصل کر کہ کے دیا۔ میرے پاس ٹائم کم ہے، تو اس وقت کی مین جو کچھ غلطیاں یہ ہوئیں، اس وقت بھی نواب اور جاگیردار اور جتنے بیوروکریٹ اور جتنے انگریز کے نزدیک جتنے لوگ تھے وہ سارے مسلم لیگ میں آ گئے۔ انہوں نے مسلم لیگ پہ قبضہ کر لیا اور کھوٹے سکوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہنا پڑا کہ میری جیب میں جتنے سکے ہیں سارے کھوٹے ہیں۔ وہ اس لیے کھوٹے تھے کہ قائد اعظم ایک تو بیمار اور دوسرا کمزور اور تیسرا ان کی بات کو فالو کرنے والے کوئی نہیں رہے، وہ سارے اینٹی چلنے والے ہو گئے۔ تو اینٹی چلنے والوں نے اپنا کام دکھایا، اس لیے قائد اعظم مجبور ہوئے۔ اور ان کا ایک واقعہ آپ کو پتا ہے، ہم نے تو سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ زیارت سے جس وقت آئے، قائد اعظم اس قوم کا قائد اعظم ہو اور بانی پاکستان ہو، فاؤنڈر آف پاکستان ہو اور گورنر جنرل پاکستان ہو، کہ اس کی ایمبولینس 2 گھنٹے خراب پڑی رہے، اس کا کیا پروٹوکول اس وقت نہیں تھا؟ کیا لوگ اس وقت پروٹوکول کے لیے نہیں جا سکتے تھے؟ یہ تو بالکل تاریخ کا حصہ ہے، واقعات بہت سارے ایسے ہیں جس پہ ظاہر ہے کہ افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن جو ان کی تعلیمات اور ان کے جو ایک تصورات تھے اس کے مطابق پاکستان بن گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا تھا۔ تو آج کی جو قیادت ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں آج، اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ ہم کیسے اس راستے پہ چل سکتے ہیں؟ سر یہ تو قیادت ہے ہی نہیں، قیادت تو ان کے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ تھوڑا بچا کچا جو چلا ہے ان میں کچھ شرم و حیا تھی، وہ اس لیے چلا ہے کہ شرم و حیا باقی تھی۔ اب تو نہ شرم ہے نہ حیا ہے نہ کوئی بات ہے، اب تو اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس ملک کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ شاید ہم یہی دیکھتے رہے، مطلب کہ یہ نجات دہندہ آ رہا ہے، اب یہ نجات دہندہ ہوگا، اب اس سے ہماری بات بنے گی۔ ہم باتیں تو کرتے ہیں تو اقوال وابستہ کرتے رہے مختلف سیاسی قائدین سے، لیکن رزلٹ نہیں آیا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہم ہیں کیا؟ کھڑے کہاں؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ ملاح ہم ان سے رہے ہیں، لیکن ہمارے عمل کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کے اب دیکھیں۔ تو یہی ایک دعا ہے کہ اللہ کوئی مسیحا خود اپنی طرف سے کوئی بھیج دے تو شاید ہو جائے، باقی ان چیزوں میں کوئی دم نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے کیپٹن خان کہہ دیا، مطلب ٹھیک ہے، وہ کپتان اپنی جگہ صحیح تھا، جو اس کا کھیل تھا اس میں خوب کھیلا اور بہت اچھا کھیلا، لیکن اب جو کھیل کھیل رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ نہ کھیلے تو بہتر ہے۔ یہ اپنے طور پہ کھیل رہے ہیں یا کسی کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ چلو کسی کے اس پہ کھیلے، لیکن اب نہ کھیلے تو زیادہ بہتر ہے۔ نفیس صدیقی صاحب، آپ نے سنی باتیں چودھری صاحب کی، وہ تو کافی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں کہ کافی لوگوں نے مایوس کیا ہے۔ آپ بھی اپنی قیادت سے مایوس ہوئے ہیں، آپ نے پیپلز پارٹی کی بنیادی رکنیت تک چھوڑ دی ہے۔ کیا صورتحال ہے اس وقت حکمرانوں کی، اور آپ کو جو سیاسی جماعتوں سے امید ہے کہ ملک کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے؟ دیکھیے، اگر ملک کو آگے بڑھائیں گے تو یہی انہی میں سے کوئی بڑھائے گا۔ مایوسی کہ آسمان سے کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا نہ کوئی مسیح آئے گا۔ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک بہت خوبصورت ملک ہے، بہت اچھا ملک ہے۔ اس ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت اچھا ہیومن ریسورس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے اس ملک کو۔ دریا بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، موسم بھی ہے۔ کمی کیا ہے؟ کمی مینجمنٹ کی، نیت کی اور لیڈرشپ کا۔ تو یہ تو میں مان سکتا ہوں، تبھی میں کہوں کہ صاحب آپ، چونکہ میں سمجھتا ہوں میں بڑا آپٹمسٹک آدمی ہوں، جس دن میں مایوس ہوں گا اس پہ بات کریں گے نفیس صاحب۔ مزید بریک کا وقت آ گیا، ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، وقت چھوٹی سی بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد۔
خوش آمدید ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک آج ہم بات کر رہے ہیں کون بنائے گا قائد کا پاکستان۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں نفیس احمد صدیقی صاحب، نہال ہاشمی صاحب اور چودھری لائبک صاحب۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے نفیس صدیقی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، وہ کیوں مایوس ہوئے اپنی پارٹی سے، پیپلز پارٹی کی قیادت سے، اور انہوں نے کیوں بنیادی رکنیں چھوڑی اور ملک کے حالات کیا ہیں، سیاسی قائدین سے ان کی کیا توقعات ہیں، یہ ہم نے پوچھا تھا، اس پہ وہ بات کر رہے ہیں۔ جی میں بہت واضح طور پر بتاؤں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پیپلز پارٹی میں تھا جس میں محترمہ شہید بینظیر بھٹو تھی، جس کو بنایا تھا بھٹو شہید تھا۔ اور میں نے ایک واقعہ سنایا ہے کہ اس طریقے سے کہ میں آیا کیسی پیپلز پارٹی میں تھا۔ 1987 میں اسرائیل میں جانے سے پہلے محترمہ نے ایک جلوس نکالا تھا، اس زمانے میں میاں نواز شریف کی حکومت تھی اور جنگ گروپ کے اوپر کچھ مصیبتیں تھیں، کچھ مسائل تھے۔ بی بی نے مجھے فون کیا، میں پہنچ گیا، انہوں نے ریلی نکالی، انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور اس گاڑی کو لے کر وہ مائی گلاچی سے قمر ہاؤس سے ہوتے چودھری گڑھ روڈ پہ جنگ کے دفتر پہنچی۔ وہ کھڑی ہوئی مجھ سے کہا تم اپنا سر باہر نکالو۔ خیر انہوں نے سولیڈریٹی اس کو جنگ والوں سے شو کی، لیکن انہوں نے اس نے کہا کہ کراچی والوں دیکھو آج نفیس صدیقی میرے ساتھ ہے۔ مثال کھڑو گاڑی چلا رہے تھے اور سب لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان لوگ گاڑی میں تھے۔ تو میرا مطلب کہنے میں اس پارٹی میں تھا۔ تو آج بے نظیر صاحب دنیا میں نہیں ہے تو آپ کو ان کی پارٹی مضبوط کرنی چاہیے تھی یا چھوڑ کے چلے جانا چاہیے؟ میری بات آپ نے سنی نہیں، میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس مشن کو، جس پروگرام کو، جس پارٹی کی وہ قیادت کر رہی تھی اور جو مطلب ایون میں یہاں تک کہوں جو ان کا منشور تھا اس حکومت کا، اس پہ یہ پارٹی نہیں چل رہی، یہ قیادت سے میرا اختلاف تھا۔ اور یہ نہیں کہ میں نے آج فیصلہ کیا، پارٹی سے مجھے پہلے ہی چھوڑ رکھا تھا، میں نے تو اس پارٹی کا اپنا عہدہ جو تھا وہ تمام مطلب چیزیں ود ان ایئر چھوڑ دی تھی اور سب کے سامنے ایک سندھ کے کونسل میں چھوڑا تھا کہ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نے کوئی فائدہ میں نے لیا اس پورے عرصے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور پھر میں اپنی آن مائی اون اسٹرینتھ، اللہ کا کرم ہے، میں نے پچھلے سال 16 لاکھ روپے انکم ٹیکس ایٹ سورس کٹوایا، اس مہینے میرا انکم ٹیکس 1.5 لاکھ روپے۔ تو یہ پارٹی جو ہے اس کی قیادت اس کو کس طرف لے جا رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو کہاں لے گا؟ میں سمجھتا ہوں، اس میں ایک بات اس کے بعد دیکھیے، بات یہ ہے ریکنسیلیشن کس میں ہوتا ہے؟ صاحب بیٹھے ہیں، نہال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن 1977 میں اس ملک پہ پولرائزیشن ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ زندہ تھی، قائد ان کے پاس تھی، بی بی نہیں آئی تھی۔ اس وقت پولرائزیشن تھا، ایک پی این اے کی فورسز اور ایک پیپلز پارٹی۔ بیگم صاحبہ نے اور بی بی صاحبہ نے اس وقت ریکنسیلیشن کیا اور ایم آر ڈی بنائی۔ دیکھیے کنسیلیشن ہوتا ہے آپ نیشنلسٹ فورسز سے کریں، پیٹریوٹک فورسز سے کریں، ڈیموکریٹک فورسز سے کریں، لیکن ڈیموکریٹک فورسز کا اینٹی ڈیموکریٹک فورسز تو ریکنسیلیشن نہیں ہوتا۔ ہم نے آج کیا کیا ہے، وہ تمام لوگ جو جنرل مشرف کے حاشیہ بردار تھے، وہ تمام پارٹیز اس میں حکومت میں شامل تھیں، تو اس نظام میں اور آج کے نظام میں تبدیلی کیا واقعی ہے؟ لیکن زرداری صاحب تو کہتے ہیں یہ بی بی کی مفاہمت کا فارمولہ جو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے ویژن پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بتا دیا، میں شاید صدر مملکت ہیں، میں ان سے میں تو بات کہہ رہا ہوں کہ ریکنسیلیشن کا مطلب کیا ہے، اور ان تمام لوگوں کو بی بی کی کتاب پڑھ لینا چاہیے ریکنسیلیشن پہ۔ ریکنسیلیشن اینٹی فورسز سے نہیں ہوتی، مطلب جو لوگ ڈیموکریٹک فورسز ہوں، مطلب پی ایم ایل این سے ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے اس سے غلط فیصلہ ہم نے وہی سے کیا جب ہم پی ایم ایل این سے الگ ہوئے۔ لہٰذا اب ہوتا ہے جو لوگ کم از کم ڈیموکریٹک فورسز ہوں آپ کے ساتھ نہ ہوں، مطلب نیشنل فورسز سے کر لیں، پیٹریوٹک فورسز سے کر لیں۔ تو آپ کو بنیادی اختلاف اس بات؟ بنیادی اختلاف یہ ہے کہ پارٹی نہیں، بنیادی اختلاف یہ پارٹی اپنے مشن سے، اپنے پروگرام سے ہٹ گئی ہے، یہ وہ پارٹی نہیں ہے۔ اب آپ نے پارٹی چھوڑی ہے یا سیاست بھی چھوڑ دی ہے؟ سیاست کچھ ہونا نہیں۔ تو آگے کیا سفر کس کے ساتھ ہوگا؟ اپنی پارٹی بنائیں گے، کسی کو جوائن کریں گے؟ میں نے کہا کہ دیکھیے پارٹی میں نہیں بناؤں گا، میں کوئی پارٹی ضرور جوائن کروں گا۔ ویو تو چلی ہوئی ہے، تحریک انصاف کی طرف لوگ جا رہے ہیں دوڑتے ٹھیک ہے، اٹ از این آپشن تو بہت سارے ہیں، اس میں یقیناً اس وقت اس میں کوئی شک نہیں، ویو کی بات نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے، ہی از گیننگ پاپولرٹی بائی ڈیفالٹ، کیونکہ دونوں پارٹیوں سے لوگ مایوس ہوئے ہیں، ایک تھرڈ آپشن ان کو نظر آ رہا ہے اور اس لیے لوگ جا رہے ہیں۔ اور میں کبھی فتویٰ دینے والا آدمی نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں کہ لوگ کیوں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے ایک آدمی اس وقت آج میں بالکل واضح طور پہ کہوں کہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو نے دیا ہو نہ دیا ہو،
وہ اس قوم کا ہوپ تھی. آج دونوں پارٹیوں نے وہ ہوپ نہیں جلے. لوگ فیل نہیں کر رہے, میں کسی کو کرسائز نہیں کر رہا, یہاں پر ہوپ موجود ہے. دوسری پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. جی نہال ہاشمی صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو جاوید ہاشمی صاحب کے جانے کے بعد یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ مزید لوگ آپ کی پارٹی کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ کل باتیں ہو رہی تھیں خواجہ سعد رفیق کی, خواجہ فہد رفیق اور ان کے ساتھ امینہ دولتانہ اور بہت سارے نام لیے جا رہے تھے, ان کی تردید تو آئی ہے, لیکن یہ تاثر ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کر جا سکتے ہیں. عمران خان دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ سونامی آنے والا ہے, کل ان کا بڑا جلسہ ہے اور مزید لوگ آئیں گے, اور ایک پارٹی کے لیڈر کو بڑے پسینے آ رہے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو اسی طرح کی اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں اور کاوشوں سے چودھری شجاعت صاحب اور بہت بڑی ایک لاٹ ہمیں چھوڑ کے جا چکی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, ہم اور زیادہ مضبوط, مؤثر اور وائبرنٹ ہو کے ابھرے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پی ایم ایل وہ پارٹی ہے جو پاکستان کی خالق پارٹی ہے, اور یہ ایک نظر آتی ہے ہم کسی کو جانے سے بھی نہیں روک سکتے, نہ ہم کسی کو آنے سے روک سکتے ہیں, اور ہم سب کے لیے دعا گو رہتے ہیں. اب میں ایک بات سے ڈیفر کروں گا کہ لوگ دونوں پارٹی سے بائی ڈیفالٹ, ہماری پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری دیا ہے. اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا. ہم لانگ مارچ کر کے نکلے, اپنے جان کو ہتھیلی. ہماری پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آج کوئی میگا اسکینڈل نہیں ہے شہباز شریف کے خلاف. ہماری پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم شرافت, دیانت اور سچائی کی سیاست کرتے ہیں. ہماری پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو ٹونی کرنا چاہتے ہیں. ہماری پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم امریکن خوشنودی سے اقتدار حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں, ورنہ اقتدار تو بڑے قریب ہے ہم سے, ہم جب چاہے اقتدار کے ساتھ جا کے بیٹھ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب کو اللہ صحت کامل دے اور عقل سلیم دے, اور وہ کاش پاکستان کے لیے کچھ بہتری کر سکیں, ان کو جانے کا حق ہے. آپ نے کہا بہت سارے کریڈٹس ہیں پارٹی پہ, یہ بتائیں جن کارکنوں نے مشکل وقت میں ماریں کھائیں, جنہوں نے مشرف کے دور میں فوجی اذیتیں تشدد برداشت کیا, جن میں جاوید ہاشمی بھی تھے, ان کو الٹا لٹکایا گیا, ان کی آنکھوں میں پٹی باندھی گئی, تشدد کیا گیا, کوئی عام تشدد نہیں تھا, ایک ڈکٹیٹر کا فوجی تشدد تھا. اس کے بعد ان کارکنوں کی قدر نہیں کی گئی. کیا وجہ ہے کہ وہ 7 سال پارٹی چلاتے رہے, اور جب حکومت آئی تو ان کو نہ قائد حزب اختلاف بنایا گیا, نہ ان کو اس مقام پہ لایا گیا جس کے وہ حقدار تھے, یا لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ان سمیت لوگوں کے کہ آج مشاہد اللہ خان جو ایک ٹریڈ یونین لیڈر تھے, انہیں سینیٹر بنایا گیا, پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری بنایا گیا. آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ پرویز رشید جو ایک بڑا آرڈنری سا آدمی تھا, اسے سینیٹر بنایا گیا اور اسے وزیر اطلاعات بنا دیا گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ جناب ظفر علی شاہ کو وہ مقام دیا گیا. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو بھی سب سے زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. تو ہم سب جیل گئے, ہم سب تشدد کا نشانہ بنے, اور اگر میں جیل گیا ہوں تو اس کے بدلے مجھے معاوضہ نہیں چاہیے. میں اپنے پارٹی کے لیے, اپنے ان ارواح کے لیے جو ہمارے بزرگ بیٹھے, نامعلوم یہ کیسے زندہ بچ گئے آج یہاں پہ, انہوں نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دی ہے. قربانی اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آپٹ کیا, قائد اعظم کے 2 قومی نظریہ پہ لبیک کہا, پورے خاندان, پورے جائیداد کو, زمین کو, گھر بار کو چھوڑ دیا ایک ایسے مستقبل کے لیے جسے انہوں نے دیکھا نہیں تھا. یہ ہوتی ہے قربانی. یہ قربانی نہیں ہے کہ ہمیں بدلے میں کچھ چاہیے. بھائی اگر میں کچھ کر رہا ہوں, اگر میرے دادا پردادا میرے باپ نے کچھ کیا تھا تو آج میں اس مقام پہ بیٹھا ہوں, تو آج آپ جو بوئیں گے آنے والی نسلوں کے لیے آپ کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی سیاسی کارکن کو قربانی کی بات کرنی چاہیے, اور اس کے بدلے اسے بہت چھوٹا لگتا ہے آدمی جب معاوضہ مانگتا ہے, قومی کردار میں اپنا جو عمل حصہ ڈالتا ہے کہ میں جیل گیا ہوں, نعرے لگایا ہوں, کھڑا رہا ہوں. تو یہ تو آپ کا فرض ہے ایز اے پاکستانی, اور آپ کے آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ یو شوڈ بی ویری لائل ٹو یور نیشن, ٹو پاکستان. ہمارا کانسٹیٹیوشن اس پہ پابند کرتا ہے, ہمارا دین ہمیں اس پہ پابند کرتا ہے. اور آپ دیکھیں ہماری پارٹی کو ایک وہ ملتا ہے, جو سینیریو ہے اس میں یہ پہلے سمجھائیں کہ کیا اس وقت کوئی قوت ہے ایسے پردہ جو عمران خان کی طرف سب کو دھکیلتے ہوئے لے جا رہی ہے, سارے لوگ جا رہے ہیں مختلف پارٹیوں سے یا مختلف, دیکھیے عمران خان, کیا وہ پبلک پاپولیرٹی کا ایک جو ہے کرسمہ ہے؟ عمران خان کاف لیگ پارٹ 2 میں شامل ہو چکے ہیں, کاف لیگ پارٹ 2, اور وہی فورسز ہیں جو عمران خان کو بھی ادھر دھکیل کے لے کے جا رہی ہے. اور عمران خان کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں, آپ ان کا اگر محاسبہ جاوید صاحب کے حق کے آپ دیکھ لیں تو یہ کون لوگ ہیں؟ خورشید رضا قصوری وہی ہے جو ڈرون حملے کروانے کے لیے انسٹیگیٹ کرتا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب وہی ہیں جو کہ مشرف کے دور میں وزیر اعظم بننے کے چکر میں تھے اور بڑے سارے لائسنس اور پرمٹ لیتے رہے. شوکت ترین کے بھائی جنہوں نے حبیب بینک کو بھیج دیا تھا. آپ ایک ایک کر کے نام اٹھانا شروع کر دیے. فاروق جمال لغاری کون ہے؟ آپ ذرا ایک ایک نام اٹھائیے جو عمران خان صاحب کے ساتھ. میاں اظہر کون ہے جو کاف لیگ کے موجود تھے, جنہوں نے پیٹھ میں چھوڑا گھونپا تھا؟ آج آئیں, آ کے بیٹھ کے پاکستان کی بات کریں.
آپ یاد کریں قائد اعظم محمد علی جناح جیسے کہ چودھری صاحب نے کہا ان کو ٹی بی ہو گیا تھا, خون تھوک رہے تھے. یہ والے لیڈر جنہوں نے ان کے پاکستان کو چوری کر لیا, جو بندہ خون تھوکتا تھا اپنا علاج نہیں کراتا تھا, انہوں نے دینا پنجا کو کچھ پیچھے نہیں چھوڑا. انہوں نے اپنی کسی ماں, کسی بہن, باپ اور بھائی کے نام پہ کوئی ادارہ نہیں بنایا, نہ اپنے نام پہ بنایا. تو قائد اعظم محمد علی جناح کے اس اقوال کو اور یہ جن لوگوں نے قربانی دی اس کو اور بہت غلط پورٹری کیا ہے. قائد اعظم کی جو نظریات ہیں وہ نظریات آج کے نظریات سے بہت بہت مختلف ہیں. بات کرتے ہیں جی چودھری لائبیک صاحب, کیا سمجھتے ہیں انگریز کی پالیسی تھی کہ لڑاؤ, تقسیم کرو اور حکومت کرو, انگریز چلا گیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ پالیسیاں وہیں چھوڑ گیا ہے. آج بھی آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ انگریز چلا تو نہیں گیا, انگریز نے اپنا بیج تو چھوڑا ہوا ہے. وہی پالیسی اس وقت بیوروکریٹ ہے یا جو ہماری فورسز ہیں یا جو بھی ہے یا جو سیاستدان ہیں وہ بھی اسی کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں, انگریز کے بتائے ہوئے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. میں یہ فوٹو دیکھ رہا ہوں, آپ نے قائد اعظم کے برابر کیپٹن کو بٹھا دیا ہے. بڑی زیادتی کی ہے. کلر تو ویسے ملتا ہے, دونوں کا کلر ایک جیسا ہے, کردار نہیں ملتا. لیکن کردار کہاں ملے گا؟ مطلب وہ تو زمین آسمان کا فرق ہے, کہاں وہ کہاں یہ تو ریفلیکشن ہے نا کہ قائد کو دیکھو اور ان کی طرف چلنے کی کوشش کرو, یہ بھی تو ایک میسج آتا ہے. دیکھیں جی, اللہ ہمیں ہدایت کہاں راجہ بھوگ, کہاں گنگو تیلی, کہ ہم آ جائیں اس لائن پہ آ جائیں. وہ مطلب نفیس صدیقی صاحب کی میں ایک بات پہ مطلب انہوں نے ایک سال میں پہلے ہی مطلب شروع موومنٹ دکھائی, جب دیکھا کہ وہ بات نہیں ہے, یہ سلسلہ کسی اور طرف جا رہا ہے, یہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. میں نے کہا جی میں اس میں نہیں ہوں. انہوں نے تو اپنا وجہ بتا دی کہ یہ پارٹی جو ہے وہ اپنے منشور سے ہٹ گئی ہے, پالیسی سے ہٹ گئی ہے. اس پہ مزید بات کریں گے, چھوٹی سی بریک کا وقت آ گیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. خوش آمدید ناظرین, پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں کون بنائے گا قائد کا پاکستان. بریک پہ جانے سے پہلے چودھری لائبیک صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, میں اس سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا. چودھری صاحب کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی انقلاب آ سکتا ہے پاکستان میں, کوئی انقلاب کا ماحول ہے اور سب لیڈر انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں, عمران خان بھی کہہ رہے ہیں, اور کل الطاف حسین صاحب نے بڑا جلسہ کیا, انہوں نے کہا ہماری پارٹی انقلاب لا سکتی ہے. کوئی انقلاب آنے والا نظر آتا ہے آپ کو حالات ایسے؟ کہنے سے انقلاب نہیں آتا, کہنے کو ہر آدمی سب کچھ کہتا ہے, کرتا نہیں ہے. کہنے والے کرتے نہیں ہیں, کرنے والے کہتے نہیں ہیں. وہ مطلب میں جو تھوڑی سی بات کر رہا تھا کہ یہ ملک اتنا سخی ہے کہ جب سے یہ بنا ہے اس کو اس وقت سے لوٹنا شروع کیا. پہلے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے کلیم کا سلسلہ چلا جس میں لوگوں نے غلط کلیم داخل کیے, غلط کلیم دیے. کیا بے ایمانی تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی. قائد اعظم کے ہوتے ہوئے یا ان سے چند دنوں کے بعد جب یہ کلیم کا سلسلہ شروع ہوا, وہ قائد اعظم کے ہوتے ہوئے شروع ہوا اور وہ لوٹ مار آج تک جاری ہے. اس وقت وہ آج تک وہی اسی پیٹرن پہ سلسلہ چل رہا, وہ لوٹ مار جاری ہے. لیکن یہ ملک اتنا سخی ہے, اتنا مطلب اس میں خزانہ ہے کہ سارے لوٹ کے چلے گئے, لوٹنے والے تھک گئے. یہ ملک اپنی جگہ قائم ہے, یہ تھکا نہیں ہے. بہتری کیسے اور نہ انشاءاللہ تھکے گا. بہتری آئے گی, بہتری اللہ لائے, لیکن ایسے نہیں. بھانمتی نے کنبہ جوڑا, وہ ادھر سے لیا کو ادھر سے لیا کو ادھر سے لیا. یہ تو کنبے نہیں ہے, نہ یہ سیاست ہے, نہ یہ پارٹی ہے. یہ پارٹی نہیں ہے. پارٹی ہم نواز شریف صاحب کو اس بات سے یہ کہتے کہ انہوں نے غلطی کی کہ جس وقت کاف لیگ ادھر سے بے سہارا ہو کے آئی ہے, سارے تھے تو مسلم لیگ کے ہی, نون کے ہی بندے تھے سارے. تو جو چند بندوں کو چھوڑ کے باقی ساتھ لے لیتے تو شاید ان کی, وہ تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا کہ آج پھر لیڈر نواز شریف ہی ہوتے اگر وہ بات مان جاتے, لیکن وہ نہیں مانے. اور اس وقت مانے نہیں. یہی بات ہے کہ وہ تھوڑے ضدی بھی ہیں, پتہ نہیں کیوں ضدی ہے, وہ پہلے سے ضدی ہے. نفیس صدیقی صاحب, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی غیر ملکی سرمایہ کاروں نے $113 ملین کا سرمایہ جو ہے چند مہینوں میں پاکستان سے نکال لیا ہے. تو اگر ملک کی معیشت جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہو اور ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہ ہو رہی ہو, نہ اندرون ملک سے نہ بیرون ملک سے, اور حالات ایسے ہوں, تو یہ ملک کس طرح آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سسٹم کیسے چلے گا؟ تو آپ ایک بات کہہ رہے ہیں, میرے خیال اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بہت ہی الارمنگ رپورٹ ہے.
اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں اس کا جو جسٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کوئی چیز پراپر نہیں چل رہی، اور انہوں نے کہا کہ سارا اکانومک پرابلم، ساری جو مسائل ہیں اس ملک میں، وہ جو ہے بیسیکلی از اے بیڈ گورننس. یہ اسٹیٹ بینک کی آفیشیل رپورٹ ہے، بیڈ گورننس کا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس 113 لوگوں نے لے کے آج سنگاپور، ملیشیا، اس تمام علاقے میں ہمارے ملک سے اب سرمایہ نکل کے جا رہا ہے. یہ تو ہمارا جا رہا ہے، جو باہر کا انویسٹمنٹ تھا. آج ہی رپورٹ چھپی ہے غالباً 130 یا مائل بھی مجھے یاد نہ ہو صحیح، وہ اسٹاک ایکسچینج سے فارن انویسٹر سے وہ ودرا کیا ہے. اچھا، اب بات صرف یہ ہے کہ میں نے کہا نا پرابلم، میں بالکل مایوس نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک صحیح راستے پہ آئے گا. اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں یا فوراً سینٹ کے الیکشن کرایا جائے، اس کے بعد جو ہے الیکشن ہو؟ پہلی بات تو ایک بات کیسے پہلی ایک بات ٹریک پہ آئیں گے؟ پہلی ایک بات سمجھ لیں کہ مڈ ٹرم الیکشن غیر جمہوری عمل نہیں ہے، عین جمہوری ہے. عین جمہوری ہے. ہندوستان میں ہوتا رہا ہے، برطانیہ میں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی یہ محسوس ہو کہ ان کا مینڈیٹ کا احترام ختم ہو گیا ہے تو مڈ ٹرم الیکشن میں جاتے ہیں لوگ. میں اس کو بالکل کسی قسم کا انٹروینشن فوج کا نہیں کہہ رہا. مڈ ٹرم اگین مینڈیٹ ختم کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہو جائے؟ مطلب اس کی بھی تو کوئی پکچر ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے کہ اگر ان کو پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل ہے، ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئی ہے. اگین یہ پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں ہے. دیکھیے پارلیمنٹ میں اکثریت پیپلز پارٹی کی ایز اے پارٹی آئی تھی، لیکن سنگل میجورٹی پارٹی نہیں. سنگل میجورٹی پارٹی نہیں چلا، وہ نہ کہیں، لیکن میں اس پر ڈفر نہیں کر رہا. اس کے باوجود انہوں نے حکومت بنائی اور چلائی، 4 سال ہو گئے. لیکن حکومت وہی بات یہ ہے، آپ کا خیال ہے کہ کسی حکومت کی کامیابی مدت پورا کرنے میں ہے؟ نہیں، ڈیلیوری میں ہے. آج کے زمانے میں کوئی بھی اٹ از جسٹ لائک اے کارپوریٹ سیکٹر. ایک کمپنی کا چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ ہوتا ہے، اس کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کہتے ہیں یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے، یہ آپ کو اچیو کرنا ہے، کریں گے تو کریں وہ نہ جائیں. تو اس حکومت کی پرائرٹی آپ کو یہ لگتی ہے کہ انہوں نے مدت پوری کرنے کو پرائرٹی بنایا ہے، ڈیلیورنس کو نہیں، گڈ گورننس کو نہیں؟ میں نے کہا نا، آپ نے ریفر کیا اسٹیٹ بینک رپورٹ پڑھ لیں. جو اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہو کہ پہلے آؤٹ آف 183 کنٹریز غالباً ہمارا شمار ہم 178 پہ تھے، سوری 105 پہ کچھ ہم تھے، تنزلی ہو رہی ہے بہت زبردست. اور وہ ہم اس سے آگے سلپ ہو گئے. اور ود ان ایئر آپ دیکھیں سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بیڈ ہیں. ہاں، سارے انڈیکیٹرز. ہمارا جو ہے گیپ دیکھ لیں فائنینشیل، ہمارا ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ہمارا نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس حالات کا تو تجزیہ ہو گیا، اسٹیٹ بینک نے رپورٹ دے دی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ الیکشن ہو فوری طور پہ، حکومت استعفیٰ دے، کیا ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ فریش مینڈیٹ لینا چاہیے. کیسے لیں؟ یہ ریزائن کریں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے؟ آئین میں سب کچھ دیا ہوا ہے، آئین میں دیا ہوا ہے. پرائم منسٹر خود ہی کین گو فار مڈ ٹرم الیکشن، پریزیڈنٹ کین آسک فار دا گو ڈیٹ. تو نواز شریف جو کہہ رہے ہیں کہ فوراً الیکشن کرا دیے، میں اس کی تائید کرتا ہوں. میں کسی غیر آئینی قدم کی حمایت نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک کا بحران ہے آج، اس کا حل ایک فریش مینڈیٹ میں ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی مسئلے کا واحد حل ہے، استعفیٰ نہیں دیتے اور الیکشن نہیں کراتے تو کیا ہو؟ پولیٹیکلی دیکھیں پھر بہت ساری چیزوں کا مطلب یہ طے کر لیا جائے، یہ عدلیہ آزاد رہے گی اور اس کے ہر فیصلے کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کیا جائے گا، جو ہم نہیں کر رہے. ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو ہم کم کریں گے، یہ ہم طے کر لیں. ہم یہ طے کر لیں کہ مثلا مثال کے طور پر آپ ایک ریلوے پی آئی اے بڑے قومی اداروں 5 اداروں میں آپ 400-500 بلین روپے ہر سال، یعنی کل کی فگر چھپی ہوئی اخبار کے اندر کہ 7 کروڑ روپے پر ڈے ہم پی آئی اے کے لاس بتا ان اداروں کو بہتر بنایا جائے. لہٰذا ہاشمی صاحب آپ بتائیں کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ادارے جو ہیں تمام وہ پارلیمنٹ کے تابع ہیں، تو کیا کچھ افراد یا کچھ ادارے ایسے ہیں جو خود سر ہو رہے ہیں یا خود سر رہے ہیں؟ یہ بات میں کہتا چلوں، ابھی نفیس بھائی نے کہا الیکشن کے حوالے سے، تو الیکشن مڈ ٹرم کا تو وقت گزر چکا ہے، ارلی الیکشن ہو سکتا ہے. اور اس کے مثال ہمارے پاس موجود ہے. جب غلام عیسیٰ خان نے محمد نواز شریف کی گورنمنٹ توڑ دی تھی 1993 میں، باوجود اس سے کہ پریزیڈنٹ کے خلاف سپریم کورٹ نے ورڈکٹ ہمارے فیور میں دے دیا تھا، اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے محسوس کیا کہ اگر کوئی کرائسس ہے تو وی شوڈ گو فار اے فریش مینڈیٹ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے بحال ہونے کے باوجود
استعفا دے دیا اور انہوں نے ایک نیا وہ تو جنرل وحید کاکڑ دونوں کے پاس گئے تھے اور انٹرویو کیا تھا دونوں کو، پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک تو آپ بات کر رہے ہیں قائد اعظم کی، آپ جب بات کرتے ہیں قائد اعظم کی تو سویلین اتھارٹی کو انڈرمائن نہ کرے، اس کو ڈسگریس نہ کرے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج پاکستان مختصراً بتائیں مارشل لا کا خطرہ ہے. نہیں بالکل، آج پاکستان کو حکمران وہ لوگ بنے ہوئے جو قائد اعظم کے ساتھ نہیں تھے. آج سرحد میں صوبہ سرحد یا KPK میں وہ لوگ ہیں جو گاندھی کے لوگ تھے. آج ہمارے ملک میں وہ لوگ ہیں جو دو قومی نظریہ کو نہیں مانتے. تو ہمیں بہت تفصیل سے سوچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس کی جواز ڈھونڈنا ہوگا. ان لوگوں کو آپ کو منتخب کرنا ہے جو لوگ محمد علی جناح کے نظریے کے ساتھ چلتے تھے، جو لوگ اس فلسفی کو سمجھتے تھے اور جو پاکستان کو دنیا میں ایک رول ماڈل بنانا چاہتے تھے. بطور قانون دان یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ٹیک اوور بھی نہ ہو ملٹری کا اور عدالت کے ذریعے کوئی فیصلہ ایسا آ جائے جس سے حکومت تبدیل ہو جائے؟ ایسا امکان عدالت اگر یہ کر سکتی ہے کہ وہ جو حکمراں ہیں ان کی سرزنش کی جا سکتی. دیکھیے یہ مبرہ قانون نہیں ہے، یہ کوئی فرشتے نہیں ہے، ویزیبل ہے. اور اگر کوئی صدر یا وزیر اعظم ملک کے ساتھ یا کوئی بھی وزیر یا کوئی لیڈر ملک کی سلامتی کے ساتھ ملک کے وقار کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہو تو ہائی ٹریزن کے کیس میں آ کے اسے سزا ہو سکتی ہے. اور اگر کسی وزیر یا وزیر اعظم یا گورنر یا صدر کو سزا ہوتی ہے تو آبویسلی دیر از اے نیو ایونیو. مگر اس میں آرمی کا کوئی رول نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، بیوروکریسی. اس سے پہلے جو غلام محمد نے کیا تھا خواجہ ناظم الدین کے ساتھ وہ کھیل نہیں ہوگا. امریکہ کا کوئی رول نہیں ہے. اب پاکستان کا فیصلہ پاکستان کے لوگ کریں گے اور پرچی سے کریں گے. دیکھیں انقلاب آ چکا ہے. انقلاب اس وقت بھی آیا تھا. دیکھیں جب آپ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ انقلاب لے کے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے ایک نظریے تعلیمات سے تو ہم بہت دور انقلاب بندوق سے نہیں آتی، انقلاب ختم ہو جاتا ہے. صاحب آپ کے سمجھتے ہیں انقلاب کے لیے عوام تیار ہیں، تبدیلی کے لیے عوام تیار ہیں؟ عوام تو تیار ہے، عوام تو بالکل تیار بیٹھے انقلاب کے لیے، لیکن رہبر ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس وقت جو ہمیں نام نظر آ رہے ہیں ان میں سے آپ سمجھتے ہیں کوئی آئے گا یا کوئی نیا مسیحا بنے گا؟ کیا کس طریقے سے ملک آگے بڑھے گا؟ دیکھیں جی یہ تو بازو آزمائے ہوئے ہیں، ان میں تو کوئی ایسا ایک ہی بازو نیا ہے جو اس وقت سلامی ہے، وہ سونامی ہے. میں آزما لینا چاہیے. سمجھتا ہوں کہ سونامی کا مقام ہے گٹر کے اندر جا کے ختم ہو جاتا. سونامی آتا ضرور ہے مگر وہ پانی گٹر میں بہ کر کے سمندر میں چلا آتا ہے. تو سونامی کا مقام گٹر کے نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. ٹائم ختم ہو گیا ہمارا. انقلاب نہیں، تبدیلی ضرور ہے. اور جیسا چوہدری صاحب نے کہا میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وی ہیو اے ہوپ. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہوگا، لیکن ایک ہمیں دو ناکام ہو سب کو سبق سیکھنا چاہیے. بات کی کون بنائے گا قائد کا پاکستان، اور ہمارے ساتھ موجود تھے نفیس صدیقی صاحب، نہال ہاشمی صاحب اور چودھری لائبک صاحب. کھل کر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام نیوز ڈیسک کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. وقت کے ساتھ رہیے. فیملی میگزین کا تازہ شمارہ شائع ہو گیا. اس شمارے میں شامل ہے فیملی کیلنڈر 2012. خاص موقع پر خاص مضامین: قائد اعظم، 8 تاریخ، 7 شخصیت، پشاور کا تاریخی مکان جہاں بابائے قوم نے قیام کیا آج کس حال میں ہے، قائد اعظم کا عشق، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فتنہ پختونستان کل سے آج تک، سیکولر بھارت کے خلاف بابری مسجد کی کھلی شہادت، ہولی جو مسلمانوں کے خون سے کھیلی گئی، سرداری گیلانی نے سیاسی شہادت کا فیصلہ کر لیا، گلوکارہ شازیہ منظور سے گھر کی باتیں، یادداشت کی کمزوری کیسے دور کریں، گردے کی پتھری علاج کیا ہے، امامہ ملک کا کلوز اپ اور اس کے ساتھ پڑھیں شوبز راؤنڈ اپ، راز و نیاز میں رنگا رنگ خبریں اور تجزیے. فیملی کا ہر شمارہ خاص شمارہ، قیمت صرف 35 روپے. وقت کے ساتھ رہیے. نئی 125 جی نہیں، نئی ایگل فائر 70 لگتی ہیوی ہے، فیول کنزمپشن زیادہ ہوگی، مائلیج 85 کلومیٹر پر لیٹر. اتنی اسٹائلش موٹر سائیکل مہنگی تو ہوگی؟ بالکل نہیں، قیمت صرف 49,900. اور آپ کی 68,000. اسٹائل پرانا اور اتنی قیمت. ایگل فائر 70 نیا ڈیزائن، جدید ہیڈ لائٹ اور میٹرز،
स्पेशल साइलेंसर, नए हैवी ड्यूटी शॉक अब्सॉर्बर्स, खूबसूरत LED इंडिकेटर्स और कलर मैचिंग मडगार्ड, और सबसे बढ़कर ईगल का नाम, ईगल फायरबर्ड 70 से कुछ और ज्यादा। मरहबा जोशानदा, फ्लू, नजला, जुकाम और खांसी का मौसर इलाज कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा। मरहबा जोशानदा है तो ना रहेगा फ्लू और ना मिलेगी छुट्टी। मरहबा जोशानदा, नजला, जुकाम, फ्लू की छुट्टी। गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग क्लींजिंग मिल्क। मखदूम जावेद हाशमी ने नून लीग छोड़ दी, तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। कायदे पे इख्तलाफ चौधरी निसार अली खान का कहना है कि हुकूमत का खौफ दूर करने के लिए आर्मी चीफ को बयान देना पड़ा। हुकूमत को अपनी करतूतों से खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म गैलानी ने कहा है कि आर्मी चीफ की वजाहत का जमहूरी हलकों ने खैर मकदम किया है। मार्च के बाद अफवाहों का मौसम खत्म हो जाएगा। मुल्क की तरक्की के लिए तब्दीली जरूरी है, किसी को आयन और कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। और डेरा गाजी खान की सेंट्रल जेल में कैदियों की शदीद हंगामा, राइस सुपरिटेंडेंट समेत मुतअद्दिद जख्मी। नया एरियल ब्लू माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स की ताकत लिए तो किसने जीता एक धुलाई चैलेंज। एरियल सेलिब्रेट अपनी फैमिली की ये मिक्स प्ले, मजा हो बेटर जब सब टुगेदर।